اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ تزکیہ نفس کی اس کلاس میں ہم جو ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 22، اس آیت کے تعلق سے ہماری بات پچھلے درس میں چل رہی تھی، اور اس آیت کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اس میں جو تزکیے کے پہلو ہیں، تزکیہ نفس کے پہلو ہیں، وہ بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی، اور بات یہاں تک آئی تھی کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، والذین صبروا، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے جنہوں نے صبر کیا، اپنے رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ اسی ٹکڑے کے بارے میں بات آپ کے سامنے پچھلے درس میں آئی تھی، اور میں نے صبر کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں، یاد ہوگا، اور کچھ باتیں بھی ذکر کی تھی۔ یہاں صبرو جو فعل ماضی ہے، اس کے پہلے جو آیا تھا وہ یوفون و یسلون یخشون یخافون، یہ سارے جو ہے فعل مضارع تھے۔ پھر یہ فعل ماضی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فعل ماضی، أَنفَقُوا فعل ماضی، اس کے بعد پھر فعل مضارع آ جاتا ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ۔ تو اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پچھلے درس میں ذکر کی تھی۔ آج ہم ذرا اس آیت کی تفسیر مکمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی اس آیت کے اندر باتیں بہت ہیں، اور تزکیے کے تعلق سے خاص طریقے سے باتیں بہت ہیں، تو وہ باتیں ہم آج مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو صبر کے بارے میں بات تو آ چکی ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہے، اللہ کے وہ نیک بندے جن کو اولو الالباب کہا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے یہ باتیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے ان کی صفات میں سے یہ بات ذکر کی گئی کہ انہوں نے صبر کیا، والذین صبروا، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ آج میرے بھائیوں، ابتغاء وجہ ربہم، اسی ٹکڑے پر پہلے بات ہوئی، صبر کی بات آ چکی ہے پچھلے درس میں، آپ جو ہے اسے جو ہے سن سکتے ہیں دوبارہ، جو لوگ جو ہے اس وقت شرکت نہ کیے ہوں، اور جنہوں نے شرکت کیا ہے انہیں یاد ہوگا کہ صبر کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے تفصیل پیش کی تھی۔ یہ صبر میرے بھائیوں دنیا میں ہر کوئی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صبر ہمیشہ نیک لوگ ہی کرتے ہیں، نہیں، صبر جو ہے یہ سبھی لوگ کرتے ہیں، یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ یہ آپ بہت سے غیر مسلموں کو سنیں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں صبر کی بڑی مثالیں جو ہے پیش کی، اور ان کا نام باقاعدہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اس دور میں بھی بہت سارے نام آپ کے سامنے ہوں گے جنہوں نے نہ جانے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، صبر کیا ہے، مصیبتوں پر صبر کیا ہے، پریشانیوں پر صبر کیا ہے، کیونکہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں تو ہر ایک کو نہ آتی ہیں، صرف مسلمانوں کو ہی نہیں آتی ہیں، تو ہر ایک کو آتی ہے۔ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، جی یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، وہی اس پر صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روک کر کے صبر کرنا، جی آپ اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، جو تقدیر کے فیصلے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے انسانوں کی، اس تقدیر کے نتیجے میں اس دنیا کی زندگی میں جو مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، ان پر تو غیر مسلم بھی صبر کرتے ہیں، اس پر تو اللہ کے نیک بندے بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے نہیں ہیں وہ بھی صبر کرتے ہیں۔
تو دور جاہلیت میں صبر کرنے کی اصل جو باتیں تھیں کہ صبر لوگ کرتے تھے، تو اس یعنی صبر کرنے کا جو ریزن ہوتا تھا، اسے تین جو ہے اس کے ریزن بتائے گئے ہیں۔ تفسیر کی کتابوں میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، تین اس کے ریزن، صبر کرنے کے ریزن کتنے؟ تین۔ ایک تو ریزن یہ ہوتا تھا کہ ہم صبر کریں گے تو ہمارا بڑا نام ہوگا، لوگ کہیں گے دیکھو کتنا صبر والا آدمی ہے۔ تو صبر کرنے میں ایک مثال قائم کیا، لوگوں کے لیے ایک اگزامپل سیٹ کیا۔ مقصد کیا تھا کہ لوگ کہیں، لوگوں کی تعریف ملے، واہ واہی ملے، لوگ کہیں کہ دیکھو کتنا صبر کرتا ہے یہ بندہ، کتنا صبر ہے۔ لوگوں کی زبان سے واہ واہی لوٹنے کے لیے بھی بعض لوگ صبر کرتے ہیں۔ تو صبر کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ بعض مرتبہ جو ہے صبر اس لیے کرتے ہیں، اپنی پریشانی کو کسی کے سامنے ظاہر ہونا نہیں دینا چاہتے کہ کہیں دشمن کو خوش ہونے کا موقع نہ مل جائے، اپنی پریشانیوں کو چھپاتے ہیں، اس پر صبر کرتے ہیں، وہ اپنی پریشانی کو ظاہر نہیں کرتے کہ دشمن اس سے خوش ہو جائے گا۔ یہ بھی صبر کا ایک ریزن رہا ہے۔ آدمی پریشانی تو بہت ہے لیکن ظاہر نہیں، کیوں نہیں کرتا؟ کہ یہ سامنے والا آدمی جب اس کو پتہ لگ جائے گا کہ میں بہت پریشان ہوں تو بڑا خوش ہو جائے گا۔ جو حاسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو جیلس فیل کرتے رہتے ہیں یا جو دشمن ہوتے ہیں، تو اس کو شماتت الاعداء عربی میں کہتے ہیں، یعنی دشمن کی خوشی۔ دشمن کو، اپنے دشمن کو تکلیف میں دیکھ کر کے خوشی محسوس کرتا، تو وہ خوش نہ ہو اس کے لیے اپنی تکلیف ظاہر نہیں کرتے اور اس پر صبر کرتے ہیں۔ صبر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی۔ تو دو وجہ آپ کے سامنے آ گئی صبر کرنے کی۔ جاہلیت میں بھی چیزیں تھیں، اور عربوں کے یہاں تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا، اور بڑے جو ہے اس کے ساتھ اس کو بیان کرتے تھے لوگ، فلاں آدمی کتنا صبر کیا۔ ہمارے اس ملک میں بھی بہت قریب کی مثال آپ کو پیش کر دوں تو ایک بڑے مشہور سائنس ہمارے ملک میں گزرے ہوئے ہیں، جو ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ بھی رہے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے کتنا اسٹرگل کیا، کتنے صبر کے ساتھ آگے بڑھے، وہ ساری چیزیں تو دنیا تعریف تو کرتی ہے کہ انہوں نے بہت صبر کیا اور آج یہاں پر پہنچے۔ دنیا تعریف تو کرے گی لیکن یہ صبر اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ صبر تو دنیا کے لیے تھا۔ تو صبر آج بھی ہے، لوگوں میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ صبر ہم نے آپ سے جو کہا جاہلیت میں تین طرح کا، جو آج بھی ہے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ اسی دور میں صرف رہا، لیکن جس وقت قرآن نازل ہوا ہے اس وقت چیزیں جو تھی وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ تو یہ صبر بھی آج بھی ہے۔ اسی طریقے سے دشمن خوش نہ ہونے پائے، اس کے لیے آدمی اپنی تکلیف کو اپنے اندر ہی وہ پی جاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا کہ دشمن کو خوش ہونے کا موقع نہ ملے۔ تیسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ آدمی صبر کرتا تھا اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، طاقتور بنانے کے۔ صبر کرنے کا ایک یہ بھی جو ہے سبب ہوتا ہے، ریزن ہوتا ہے۔ اس کی مثال سمجھنا ہے تو آج کے دور میں آپ جو فوجی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں بہت صبر کرنا پڑتا ہے۔ فوجی ٹریننگ میں بڑی مشکل دور سے ان کو گزارا جاتا ہے، اور سب صبر کرنے کے بعد ان کو ایک عہدہ ملتا ہے، ان کو ایک سرٹیفکیٹ ملتی ہے، اور ان کو ایک مقام ملتا ہے۔ اسی طرح سے پچھلے دور میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ میرا بدن بہت مضبوط قسم کا ہو، بہت ہی طاقتور ہو، تو بڑی مشکل قسم کی ورزش کرتے تھے اور اس پر صبر کرتے۔
ورزشی ایکسرسائز آج بھی دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگوں کو آپ کی، وہ جو ہے باڈی بلڈر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بھاگ دوڑ اور جو ہے بہت ساری ورزشیں ایکسرسائز صرف کیا ہے، اپنے جو ہے بازوؤں کی طاقت کے لیے، اپنے جسم کی طاقت کے لیے، وہ بہت پریشانی ہوتی ہے اس میں، لیکن صبر کرتے ہیں نا اس میں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے یہ چیز آئے کہ وہ آدمی جو ہے بڑا طاقت والا ہے، تو صبر کر کے آدمی اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بھی صبر ہے۔ تو صبر کی یہ تین شکلیں موجود تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو صبر کہا والذین صبروا، اس میں یہ تینوں شکلیں شامل نہیں، وہ شکلیں نہیں، اسی لیے کہا ابتغاء وجہ رب، صرف صبر کیا یہ کہہ کر کے چھوڑ نہیں دیا، کیونکہ صبر تو جو ایمان والے نہیں ہیں وہ بھی کرتے ہیں، جو اچھے نہیں ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ صبر تو دنیا کے بہت سارے مقاصد حاصل کرنے کے لیے بھی صبر کیا جاتا ہے، تو وہ سارے صبر ہیں، لیکن یہاں صبر کی جو صفت بیان کی گئی ہے اللہ کے نیک بندوں کی، وہ صبر کیا ہے؟ وہ صبر کس کے لیے ہوتا ہے؟ ابتغاء وجہ رب، یہ لوگ صبر کرتے ہیں اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضامندی کے لیے یہ لوگ صبر کرتے ہیں۔ اس لیے یہ صبر نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا صبر والا ہے، اس لیے نہیں ہے یہ صبر کہ لوگ جو ہے دشمن کہیں ہماری پریشانیوں کو دیکھ کر کے خوشی نہ محسوس کرے، اس لیے نہیں ہے یہ صبر کہ ہم اپنے آپ کو اور طاقتور بنائیں، صبر کرنے کی عادت رہے گی تو آگے چل کر کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے میں ہماری جو یہ صبر کرنے کی صفت ہے ہم کو فائدہ پہنچائے گی، یہ سب نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے صبر کیا، تو صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اس میں جو ابھی تین جو ہے ریزن میں نے بتائے تھے نا، اس میں سے بعض چیزیں اس میں آ سکتی ہیں، لیکن اگر وہ کام آدمی جو ہے اپنی طاقت بڑھا رہا ہے اور اس پہ صبر کر رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ یہ طاقت اللہ کے دین کے لیے کام آئے گی، تو پھر یہی چیز اللہ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رب کی رضامندی کے لیے یہی چیز ہو جاتی ہے۔ تو بعض دنیاوی چیزیں جس سے دین کا فائدہ ہوتا ہے اور رب کی خوشنودی کے لیے آدمی وہ کرتا ہے، تو پھر وہ بھی دین کا حصہ مانی جاتی ہیں، تو وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو یہ ان نیک لوگوں کی صفت بیان کی گئی جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ پوائنٹ میرے خیال میں کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کے سامنے، ابتغاء وجہ ربہم، یہ پوائنٹ جو ہے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب اس کے بعد صبر کے بعد کہا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو، صلات کو قائم کرتے ہیں، انہوں نے قائم کیا۔ حالانکہ مقصد یہاں پر وہی ہے، فعل مضارع کا ہی معنی ہے کہ وہ لوگ برابر صلات کو قائم رکھتے ہیں، اقامت صلات کا یہ فریضہ وہ انجام دیتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، صبر، صلاح اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ تین صفتیں ہیں یہاں پر، ان تینوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق۔ تو یہ ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تینوں کا آپس میں جو ریلیشن ہے نا، جو گہرا تعلق ہے، وہ آپ کو سامنے جو ہے کلیئر کرنا چاہیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ایک دوسری آیت اپنے سامنے رکھیے جس میں یہ بیان ہے کہ کہا گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی صبر اور صلاح کو ایک ساتھ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے آپ مدد حاصل کرو۔ یہ جو ہے زندگی میں صبر اور صلاح، تو صبر کے ساتھ صلاح یعنی نماز، اس کا جو ہے ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے،
تو دونوں کا یہ تعلق ہے، اس تعلق کو ذہن میں رکھیے کہ صبر کے ذریعے سے انسان کو ایک قوت ملتی ہے، ایک طاقت ملتی ہے، اور یہ صبر انسان کی زندگی میں کس طریقے سے اسے اللہ کی اطاعت پر جمائے رکھتا ہے اور برائیوں سے روکنے میں اس کی مدد کرتا ہے یہ صبر، کیونکہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اور یہ صبر کس طریقے سے مصیبتوں اور پریشانیوں کے وقت میں اس کو اس کی زبان سے تقدیر کے خلاف کوئی بات نہیں نکلنے دیتا یہ صبر۔ تو یہ ساری چیزیں صبر میں ہوتی ہیں نا، ویسے ہی صلات کا معاملہ بھی ہے۔ صلات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ یہ صلات انسان کو فحشاء یعنی برے کاموں سے، برائیوں سے، منکر سے، یہ جو ہے نماز اسے روکتی ہے، یہ صلات اسے روکتی ہے۔ تو دیکھیے صبر سے بھی آدمی کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، یہی صبر میں نے یہ پہلے آپ کو سمجھایا پچھلے درس میں۔ اور صلات کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ صلات اس کے لیے کیا ہے، برائیوں سے رکنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ صلات بھی اس کو روک کر کے، نماز روک کر کے رکھتی ہے، برائیوں کی طرف اسے جانے نہیں دیتی۔ یہ صلات کا بھی کام ہے، یہ اس کے ذریعے سے بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ تو صبر کے ساتھ کس کا ذکر کیا، اقامت صلاح کا، جن کے یہاں صبر ہے، اور اقامت صلاح بھی صبر ہی سے یہ چیز بھی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے اندر صبر نہ ہو تو اقامت صلاح پر بھی وہ قائم نہیں رہ پاتا ہے۔ اور اقامت صلاح یہ کیا ہے، انسان کے اندر ایک ایسی صفت ہے کہ اس کو برائیوں سے یہ چیز روک دیتی، برائیوں کی طرف یہ چیز اسے جانے نہیں دیتی، نماز اسے جانے نہیں دیتی، روکتی ہے یہ نماز اس کو، منکرات سے روکتی ہے، فحشا سے روکتی ہے، بغض سے روکتی ہے، جو اس آیت کے اندر بیان ہے۔ اور نماز کے ذریعے سے انسان کو ایک طرح کا دلی سکون ملتا ہے، جس کو طمانینۃ القلب کہتے ہیں، یعنی دل کا اطمینان اور سکون ملتا ہے، اسے بڑا آرام محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے صبر اور نماز کا چولی دامن کا ساتھ، یعنی دونوں کا جو ریلیشن ہے نا، بڑا گہرا ریلیشن ہے دونوں کا۔ اور یہ صبر ہے تو اقامت صلاح بھی، اقامت صلاح ہے تو صبر بھی، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی۔ پوری ہماری جو عبادت ہے، نماز کی یہ عبادت، آپ اس پر غور کریں تو یہ جماعت کے ساتھ اس کی فرضیت کی بات ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ، میں اس کو یہاں نہیں بیان کر رہا ہوں۔ لیکن اقامت صلاۃ کے اندر یہ بات لوگ ذکر کرتے ہیں کہ اقامت صلاح یہ کیا ہے، اقامت صلاح یہ صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، نماز کو قائم کرنے کی بات ہے۔ یہ باتیں جو ہے خیر دوسرے موقعوں پر بھی ذکر کی جاتی رہی ہیں، آج کے اس درس میں وہ پوری بات جو ہے میں پیش کروں اقامت صلاح کی، تو یہ مناسب نہیں لگتا ہے مجھے کہ میں وہ پوری باتیں پیش کروں آپ کے سامنے۔ لیکن یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ اقامت صلاح کا حکم ہے، صرف نماز پڑھنے کا نہیں ہے۔ اور جب اچھے لوگوں کی صفات ذکر کی گئی ہیں تو اس میں اقامت صلاح کا ذکر ہے، صرف اداء الصلاح کا ذکر نہیں ہے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر۔ تو یہ اقامت صلاح اپنے آپ میں یہ خود جو ہے نا ہمارے لیے سوچنے کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے کہ ہم جو ہے سوچیں کہ یہ اقامت صلاح کیا ہے، اور اس اقامت صلاح کے ذریعے سے کیسے انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، انسان کی زندگی کا دھارا بدل جاتا ہے، کیسے وہ نیکیوں پر جمتا ہے،
اور برائیوں سے محفوظ رہتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر اور صلاح سے مدد حاصل، یعنی اس کے ذریعے سے آپ کو یہ مدد ملے گی، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق مدد ملے گی اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنے آپ کو جمائے رکھنے کے لیے آپ کو اس نماز سے مدد ملے گی۔ کہا گیا ہے کہ یہ تین صفتیں، صبر، اقامت صلاح اور اس کے بعد انفاق کا ذکر ہے، یہ خیر کے تین ایسے پلر ہیں، بھلائی اور نیکی کے تین ایسے پلر ہیں کہ سماج کی ساری اچھائیاں اسی تینوں جو ہے اصول اور پرنسپل میں سما جاتی ہیں، اور جس انسان کے اندر یہ تینوں صفتیں آ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ خیر مکمل طریقے سے اس کی زندگی میں آ گیا ہے، اچھائیاں اس کی زندگی میں راج کر رہی ہیں، اور ہر طرف اس کی زندگی میں اچھائیوں کا راج ہے۔ یہ تین ایسے بنیادی اصول ہیں، اور ایک کا دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ میں نے صبر اور صلاح کی بات کہی، اب جو ہے صلاح اور اس کے بعد انفاق ہے، وَأَنفَقُوا، جس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، جو واجبی جو ہے انفاق ہے، یعنی ضروری ہے خرچ کرنا، جو ضروری ہے نکالنا، وہ زکوٰۃ بھی شامل ہے اس کے اندر، اور جو عام نفلی صدقات ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور جو خرچے انسان کی زندگی میں ضروری ہیں، واجبی خرچے جو اس کے اوپر ذمہ داری میں آتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم صفت ہے جس کی وجہ سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ تقریباً 80 مقامات پر ذکر کیا، یعنی ان دونوں کا بھی بڑا گہرا تعلق، دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ انفاق میں کیا کرنا پڑتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ انفاق اگر سمجھنا ہے نا تو تھوڑی دیر کے لیے آپ قارون کے بارے میں پڑھیے۔ قارون، جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت دے رکھی تھی، لیکن دل نہیں تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا۔ اس کی کہانی آپ قرآن کے اندر پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ تو یہ خرچ کرنے والی بات آپ کو، یعنی خرچ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے میرے بھائی۔ ایک پیسہ بھی خرچ کرنے کے لیے جب آدمی جاتا ہے نا تو کیسے اس کا نفس اسے پکڑتا ہے اور خرچ کرنے سے روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس نفس کا حملہ ہوتا ہے، شیطان کا حملہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ پریشانی اپنے نفس کے حملے کی ہے یہاں پر، اور یہیں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ جب بھی آپ خرچ کرنے جائیں گے تو نفس آپ کو پکڑے گا۔ کیا پکڑتا ہے وہ؟ نہیں نہیں نہیں، اگر ہم نے یہ خرچ کر دیا یہاں پر تو پھر ہمارا یہ کام رہ جائے گا، ہمارا وہ کام رہ جائے گا، اتنی محنت سے کمایا ہے، اب میں اتنی آسانی سے کسی کے اوپر لٹا دوں یہ؟ تو نفس ہمارے سامنے کیا ہے، اس طرح سے اب یہ چیز پیش کرتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم غریب ہو جائیں گے، مسکین ہو جائیں گے، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے فیوچر کا کیا ہوگا۔ وہ اتنی ساری چیزیں سامنے لا کر کے پیش کر دیتا ہے، اور پیش کر کے خرچ کرنے سے روکتا ہے، خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ یہ نفس کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو خرچ کرنا میرے بھائیوں اتنا آسان نہیں ہے۔ مکھی چوس کی مثالیں آپ نے بہت سنی ہوں گی۔ بخیلی کی مثال پیش کرتے ہوئے ہمارے اس ملک میں اردو محاورے میں کہتے ہیں مکھی چوس ہے۔ یہ سب چیزیں کیوں ہیں کہ آدمی جب بڑی محنت سے کماتا ہے تو خرچ کرنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو تجربہ ہوگا یقیناً اس کا، میں بہت زیادہ اس میں وقت نہیں لینا چاہتا، آپ کا یقیناً تجربہ ہوگا آپ کو، یہ آسان نہیں ہے۔
نفس روکتا ہے، اور اللہ کا ایک بندہ جب نفس اس کا روکتا ہے، نفس امارہ جسے کہتے ہیں، خرچ کرنے سے، اور اس کے سامنے طرح طرح کی جو ہے فیوچر کی باتیں لا کر کے پیش کرتا ہے، تو اس کے باوجود جب آدمی اپنے اس نفس کو مغلوب کر کے، اس نفس کو دبا کر کے، اس پر غلبہ حاصل کر کے آگے بڑھ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے یہ؟ اس کو کہتے ہیں انفاق کی صفت۔ تو گویا کہ اس نے بھی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو دبا دیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کے لیے نکل گیا۔ اس جال سے، نفس کے اس جال سے نکلنا میرے بھائیوں آسان نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث ہے، اس کی شرح میں یہ بات لکھتے ہیں فتح الباری۔ میں وہ حدیث پہلے آپ کو یاد دلاؤں اور پھر حافظ ابن حجر کی وہ بات یاد دلاؤں، تو اس سے نفس کو قابو میں کرنا اور اس پر غلبہ حاصل کر کے خرچ کرنا، اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، وہ چیز آپ کو سامنے جو ہے آپ کے آئے گی۔ ایک مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا حسد الا فی اثنین یا فی اثنتین، دونوں طرح کی روایت ہے کہ اسلام میں تو حسد بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں، رشک جو ہے کر سکتے ہیں، کسی کو دیکھ کر کے کسی کی اچھائیوں پر رشک کرنا۔ رشک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کے جیسا بنا دے۔ تو یہ رشک جو ہے دو چیزوں میں کہا جائز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک تو آپ نے بتایا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا اور وہ رات دن اپنے علم کو لوگوں پر خرچ کرتا رہتا ہے، تو ایک تو وہ ہے۔ تو آدمی رشک کر سکتا ہے اس کے اوپر، اور یہ جو ہے خواہش کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا علم دے تاکہ میں لوگوں میں اپنا علم بانٹوں یہ۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ رجل آتاہ اللہ مالا، ایسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، مال کا مطلب مالن کثیرن، بہت مال دیا، لیکن مال کے ساتھ دل بھی دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آگے لفظ کیا ہے؟ فَسَلَّطَهُ عَلَى حَلَقَتِ، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مسلط کر دیا اس کو ہلاک کرنے، یعنی مال کو خرچ کرنے میں۔ تو یہ سلطہ کا لفظ اصل میں اس حدیث میں آیا ہوا ہے، اسی کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سلطہ کا اصل مطلب ہوتا ہے غلبہ پانا کسی چیز پر، کسی چیز پر غلبہ پانا، یعنی اس کے اوپر آنا۔ وہ رکاوٹ بن رہی تھی کوئی چیز، ہم نے کیا کیا؟ اس رکاوٹ کو دبا کر کے ہم اس کے اوپر سے جو ہے اگر گزریں گے تو اس کو کہا جاتا ہے سلطہ، مسلط کر دیا۔ اس کو اتھارٹی جو ہے آج کے دور میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو اتنا پاور ہے کہ وہ اس کے اوپر سے جو ہے وہ پاور کو استعمال کرتے ہوئے اس کو دبا کر کے نیچے وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو کہا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے کہ یہاں سلطہ کیوں کہا اس لیے کہ انسان کی طبیعت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے مال دیتا ہے، آدمی مال کماتا ہے، اللہ کی فضل سے ہی کماتا ہے، اللہ کی رحمت سے ہی کماتا ہے۔ جب مال کماتا ہے نا، تو مال اتنی آسانی سے بھی نہیں آدمی کے ہاتھ میں آتا ہے، بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کتنی جو ہے محنتیں کرنی پڑتی ہیں اور کتنی کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ کوئی بہت آسان معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ کسی کسی کو تو ویسے ہی وراثت میں مال مل جاتا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہوتا ہے ان کا، ویسے لوگ تو اکثر مال کو برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو واقعی جو ہے کماتے ہیں نا، تو اس کمانے کے پیچھے ان کی کتنی محنت ہوتی ہے وہ جانتے ہیں اس چیز کو۔ تو وہ لوگ خرچ کرنے میں بہت احتیاط کرتے ہیں۔
تو اللہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، پھر سے میں ان کی بات کی طرف آتا ہوں، بیچ میں جو ہے دوسری باتیں آ گئی. کہتے ہیں کہ ہر انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس میں مال کی محبت رکھتی ہے. جب مال آتا ہے تو ساتھ میں مال کی محبت بھی آتی ہے، یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو یہ نفس جسے ہم نفس امارہ کہتے ہیں، یہ نفس مال کی اس محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اب یہ نفس نہیں چاہتا کہ یہ مال جو ہماری جیب میں آ گیا، اب یہ ہماری جیب سے نکل کر کسی اور کی جیب میں جائے. یہ نفس امارہ نہیں چاہتا. یہیں سے انسان کے اندر وہ بخیلی کی صفت آتی ہے. آدمی بخیل، وہی نفس ہوتا ہے اس کا، وہ نفس امارہ ہے. اب اگر کوئی شخص اس نفس امارہ کی جو رکاوٹ ہے خرچ کے میدان میں خرچ کرنے کے لیے، اگر اس رکاوٹ کو دبا دیتا ہے، اس پر غلبہ پا جاتا ہے اور اس کے بعد آگے بڑھ کر کے خرچ کرتا ہے، تو اسی کی فضیلت ہے. تو مال خرچ کرنے کے لیے بھی کیا کرنا پڑتا ہے میرے بھائیوں؟ اپنے نفس کو دبانا پڑتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے بھی اپنے نفس امارہ کو آپ کو دبانا پڑتا ہے، ورنہ ہرگز ہرگز آپ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے. اور دوسری نمازوں کے بھی وہ کا بھی مسئلہ ہے، لیکن خاص طریقے سے فجر کی نماز کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے. تو میں نے وہ مثال پیش کی. جیسے صبر میں نے بتایا، تو نماز کے اندر بھی، انفاق کے اندر بھی اپنے نفس کو، وہ نفس جسے ہم نفس امارہ کہتے ہیں، اس کو دبانا پڑتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر غلبہ حاصل کرنا پڑتا ہے. ہم اپنی لگام اپنے نفس کو کے حوالے کرنے کے بجائے اپنے نفس کی لگام کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کے اس کو دبا کر کے جب خرچ کرتے ہیں، تو یہ بھی میرے بھائیوں، ہمارا یہ خرچ کرنا اپنے نفس کو دبا کر کے، یہ تزکیہ نفس کا ایک پہلو ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے ان بندوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ ایسے آدمی پر آپ رشک کر سکتے ہیں، جائز ہے. یعنی آپ یہ خواہش کریں ان کو دیکھ کر کے جن کو اللہ نے مال دیا ہے، اور یہ مال وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. وہ دیکھ کر کے آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ مجھے بھی دے، مجھے بھی حلال روزی روٹی اتنی دے کہ میں بھی اسی بندے کی طرح سے اللہ کے راستے میں خرچ کر سکوں. تو یہ رشک کرنا جائز ہے. صرف مالدار بننے کی خواہش کرنا یہ نہیں ہے جائز. کون سا؟ ایسے مالدار کو دیکھ کر کے اس کے جیسے بننے کے لیے خواہش کرنا جس مالدار کو اللہ تعالیٰ نے مال کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی دیا، اور اس کو اس یہ جو ہے صفت ملی کہ وہ اپنے نفس پر، نفس امارہ پر غالب ہو کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. تو یہ میرے خیال میں اب اتنی جو بات میں نے کہی آپ کے سامنے، ان کا تعلق آپس میں یہ واضح ہو گیا ہوگا، بہت کلیئر ہو گیا ہوگا کہ یہ تین صفتیں کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اچھے اخلاق، حسن معاملات اور انسان کی بھلائی اور جو ہے اس کے خیر کے لیے یہ تین بہترین پرنسپل ہیں، یہ اصول ہیں یہ. اور جن انسانوں کے اندر یہ تین اہم صفتیں پائی جاتی ہیں، گویا کہ خیر ان کے اندر جمع کر دیا گیا. یہ تین صفتیں کیا ہوئی میرے بھائیوں؟ صبر، وہ بھی اللہ کے لیے، اقامت صلاح اللہ کے لیے، انفاق اللہ کے لیے، انفاق اللہ کے لیے، خرچ کرنا اللہ کے لیے. خرچ کرنے میں بھی وہ بہت سی چیزیں جو صبر کے بارے میں نے آپ سے پہلے بات کہی نا، وہ باتیں خرچ کرنے میں بھی آتی ہے کہ لوگ پہلے بھی خرچ کرتے رہے ہیں.
لیکن یہ خرچ کرنا کبھی دکھاوے کے لیے بھی ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ہوتا ہے کہ لوگوں میں نام ہو کہ یہ آدمی بڑی مدد کرتا ہے اور لوگوں کا جو ہے بڑا خیال رکھتا ہے، یا مختلف جو ہے غلط نیت کے ساتھ لوگوں کو پر خرچ کرنا، وہ ساری چیزیں اس میں داخل نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ خالص اللہ کے لیے۔ وَأَنفَقُوا، اب پھر سے میں آتا ہوں اس آیت کی طرف، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ سورہ بقرہ کی تفسیر میں یہ بات پیش ہوتی ہے، لیکن شاید ہمارے اس درس میں کبھی سورہ بقرہ کی تفسیر تو آئی نہیں ہے، اس لیے آپ کے سامنے وہ تین اہم پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کر دوں جو انفاق کے ساتھ مما رزقناہم سے جڑے ہوئے۔ انفاق اور انفاق کے اس حکم میں کیا کہا گیا ہے؟ مما رزقناہم، اس کے ساتھ تین اہم پوائنٹ جڑے ہوئے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ جو من کہا گیا یہاں پر، اصل میں جو مما آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کے اندر، آپ کے سامنے مصحف ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اصل میں کیا ہے، عربی میں من اور ما ہے۔ من ما، من ما، ما یہ اس میں موصول کہلاتا ہے، یعنی اس میں سے جو کہ ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ تو من عربی زبان میں، عربک لینگویج کے لحاظ سے اس من کو من تبعیضیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ من کو من تبعیضیہ کہتے ہیں۔ تبعیضیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ من کے اندر، یعنی تبعیضیہ کا مطلب یہ بعض سے عربی زبان میں، کہ ان میں سے جو مال ہم نے دیا اس میں سے بعض خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پورا کے پورا خرچ کر دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، کبھی یہ طلب بھی نہیں کیا، بلکہ صرف کیا ہے؟ مما رزقناہم، وانفقوا مما رزقناہم، اس میں سے جو کہ ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آدمی پورا بھی خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں اپنی ضروریات کے علاوہ صرف اور صرف اللہ کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، تو یہاں وہ خرچ کرنا مقصود ہے کہ اس میں سے بعض خرچ کرتے ہیں۔ پورا مال بھی نہیں خرچ کرنے کے لیے کہا گیا، اللہ کے راستے میں پورا مال خرچ کر دیے نہیں۔ اور ویسے یہاں پر وہ باتیں نہیں ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن اصل چیز مطلوب یہاں پر بھی وہی ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ بعض اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو بھوکا پیاسا چھوڑ کر کے کیا کرو؟ اپنا مال دوسروں پر لٹاتے پھرو۔ اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا۔ جی، اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے بچوں پر خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، کچھ حصہ جو ہے اللہ کے راستے میں، جو فرض زکوٰۃ اگر ہم اس سے مراد لیتے ہیں تو یہ 20 جو ہے 2.5% وہ اللہ کے راستے میں بھی نکال دو اس میں سے، یا عام صدقات کی بات کریں تو تھوڑا حصہ اللہ کے راستے میں بھی نکال دو۔ یہی اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے، اس سے زیادہ کچھ بہت زیادہ نہیں ہے۔ آج میرے بھائیوں تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے دیا بھی ہے، دینے والا بھی وہی ہے، حکم بھی اسی کا ہے کہ تھوڑا سا 2.5% جو ہے یہ نکال اللہ کے راستے میں۔ دوسری طرف کیا ہے ہمارے سامنے؟ آپ لوگوں کو زیادہ اس کا تجربہ ہے۔ آپ جو بھی سیلری اٹھاتے ہیں، جو بھی کماتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، پچھلے ہفتے بھی شاید ہمارے کسی بھائی نے ذکر کیا تھا، بڑی محنت کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے،
لیکن آپ کے ہاتھ میں جو سیلری آتی ہے تو کبھی 10% کٹ کے آتی ہے، کبھی 20% کٹ کے آتی ہے، بعض لوگوں کے 30% بھی کٹ کے آتی ہے۔ جنہوں نے آپ کو کچھ نہیں دیا ان کی طرف سے وہ کٹ کے آتی ہے۔ اور یہاں تو اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ دیا ہے، اور اس کا صرف یہ ہے کہ اس میں سے دینے کے بعد کہ بھائی 2.5% آپ جو ہے غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں، اور جہاں پر خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان جگہوں پر یہ 2.5% خرچ کرو بس۔ اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشخبری سنائی اس کے لیے۔ تو تھوڑا سا حصہ کیا ہے، تھوڑا سا حصہ یہاں یہ پوائنٹ بھی نوٹ کر لیجئے، ابھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ یہ خرچ کرنا یہ نفس کو دبا کر کے آتا ہے، کیونکہ مال کے ساتھ مال کی محبت بھی دل کے اندر آ جاتی ہے، اور اس محبت کو، نفس کے اندر پائی جانے والی اس محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کرنا ہوتا ہے جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی اہم صفت ہوتی ہے۔ تو اس کے تعلق سے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں پہلے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کسی کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ وہی دین کے کام ہوتے تھے، تو لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ دین کا کام ہے تو ہم اس میں کوئی پیسہ نہ لیں اور اللہ کے لیے ہم یہ خدمت انجام دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کیے وہ آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجرت ان کو دینی چاہیے۔ ان کو دیا کہ آپ کا یہ جو ہے محنتانہ ہے، آپ نے اتنی محنت کی ہے تو آپ اس کو لے لیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو یہ اللہ کے لیے کیا تھا، میں اس سلسلے میں کوئی محنتانہ نہیں چاہتا، کوئی مزدوری، کوئی اجرت، کوئی سیلری، آج کی زبان میں جو بھی الفاظ آپ کو کہنا ہے کہہ لیجئے، مجھے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ؟ کہتے ہیں عمر، جب تم کو کچھ مال دیا جائے، تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی حرص نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، لیکن تم کو دیا جا رہا ہے نا، تو اسے لے لو پہلے۔ تو حدیث میں جو الفاظ ہیں نا وہ تمول کے الفاظ، یعنی اس کو اپنا مال بنا لو، اس مال کو پہلے اپنی جیب میں ڈالو، پھر اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تم نے اللہ کے لیے کیا، تمہیں ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس آیت کی شرح میں لوگوں نے لکھا ہے فتمول کا مطلب اس کو اپنا مال بنا لو، یعنی میں آج کی زبان میں کہوں تو اس مال کو پہلے اپنی جیب میں ڈالو، اپنی تجوری میں ڈالو، اپنے بینک میں ڈالو، اپنے اکاؤنٹ میں ڈالو پہلے اس مال، اس کے بعد اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اصل یہ ہے جو مال آپ کے پاس سرے سے آیا نہیں نا، تو اس کی محبت ابھی نہیں آئی ہے آپ کے دل میں، تو وہ خرچ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، چلو وہ سب وہ نہیں جو کیا اللہ کے لیے وہ بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن پہلے اسے اپنی جیب میں لے لو۔ جب جیب میں وہ مال آ جائے گا نا تو ساتھ میں مال کے ساتھ اس کی محبت نفس میں آتی ہے، پھر اس کے بعد اس محبت کو اللہ کی محبت پر جب قربان کرتے تو یہ صفت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ ہے اس کا کہ کہا کہ پہلے لے لو، اپنا مال بنا لو، اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے ایک، اور اب اس طرح کی حدیثیں بہت ہیں، میں اگر آپ کو حدیثیں پیش کرنا شروع کروں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مال کی ایک محبت ہوتی ہے جو دل میں ہوتی ہے، جو نفس میں آتی ہے، اس نفس کو کچل کر کے ہم کو آگے بڑھنا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور یہ بھی کیا ہے، میں نے آپ سے کہا کہ تھوڑا سا مال، مما رزق،
اس کے بعد کہتے ہیں دوسری بات کیا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات پیش کی تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم نے جو رزق دیا، ہم نے جو رزق دیا، یعنی اس میں یہ صرف نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اور وہ خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو کہ انہوں نے کمایا۔ قرآن میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں آتا ہے کہ جو انہوں نے کمایا۔ انفاق کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں، یہ کمانے کے بارے میں تو قرآن میں کئی جگہوں پہ بات آئی ہوئی ہے۔ یہ بھی ہوتا نا کہ بھائی جو آپ نے کمایا، بڑی محنت کی، اس میں سے آپ کیا کرو، تھوڑا سا اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر دو۔ اور لوگ کماتے تھے، پریشانیاں اٹھا کے کماتے تھے، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ وہ صحابہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا خرچ کرنے کے لیے، وہ صحابہ کیا کرتے تھے؟ جاتے تھے تو کلی کا کام کرتے، بوجھ اٹھاتے، جو ملتا اولا کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ وہ کہہ سکتے تھے نا کہ بھائی یہ تو ہم کماتے ہیں، وہ خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو تم کماتے ہو اس میں سے، نہیں نہیں، کماتے ضرور ہو، لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو بھی تمہاری کمائی ہے یہ اللہ کا رزق ہے۔ جس رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے تم کو دی، اس کی ذمہ داری لی ہے اور وہ رزق تم کو دیا ہے۔ انسان صرف اپنی محنت مزدوری، اپنے صبر، اپنی صلاحیت، اپنی کوالیفیکیشن سے نہیں کماتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، معلومات کر لیجئے، آپ خود بھی اپنے بارے میں غور کیجئے کبھی بیٹھ کر کے، تو یہ حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ آپ کی جو بھی آمدنی ہے، جو انکم ہے، وہ صرف آپ کی صلاحیت اور محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔ آپ کی صلاحیت، محنت لگی ہے اس میں، لیکن صرف اس کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ معلوم کیجئے، جب آپ پڑھتے تھے تو آپ کی پڑھائی کے دور میں کتنے آپ کے ساتھی ایسے تھے جو آپ سے بہت اچھے تھے پڑھنے میں، اور انہوں نے محنت بھی بہت کی اس وقت، لیکن آج ان کے پاس وہ جاب نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، یا آج وہ اتنا کما نہیں پا رہے جتنا آپ کما رہے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بعض ایسے ساتھی جو شاید اپنی پڑھائی کے دور میں فیل ہوتے رہے ہو، ناکام ہوتے رہے ہو، لیکن آج جب پیسہ کمانے کی بات آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس جو جاب ہو، اس کی جو تجارت ہو، وہ آپ سے کہیں زیادہ کما رہا۔ تو یہ چیز ہے نا، یہ انکم جو ہوتی ہے نا آدمی کی، یہ اس کی صلاحیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے اس کو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ رزق ہے اس کا نا، وہ اس کے لیے صلاحیت کے لحاظ سے رزق نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کبھی بھی نہیں، اس کی عقل کے لحاظ سے نہیں دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی، لیکن ابھی بھی ان کو بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں دو پیسہ کمانے کے لیے۔ اس کو ایک عربی کے شاعر نے یوں بیان کیا کہ اگر رزق، اردو میں معنی کر رہا ہوں، اگر رزق انسان کو اس کی عقل کے مطابق، مخلوق کو، اگر مخلوق کو رزق ان کے عقل کے مطابق تقسیم کیا جاتا تو جتنے بھی جانور ہیں یہ سب تو بھوک سے مر جاتے، کیونکہ ان کو تو عقل نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن سب کو تو اس کا رزق ملتا ہی ملتا ہے۔ تو یہ خالص، یہ رزق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ یہ دوسری بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی خرچ کرنے کی بات کہی تو کیا کہا
کہ جو رزق ہم نے دیا، ہم نے دیا ہے، وہ تصور لائیے کبھی بھی خرچ کرنے سے پہلے کہ یہ رزق اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کمایا ضرور ہے میں نے، لیکن میرے لیے کمائی کے یہ سورسز بھی بنانے والا وہی ہے، دینے والا وہی ہے، اسی نے دیا ہے۔ کتنے لوگوں کی تجارتیں فیل ہو جاتی ہیں، کتنے لوگوں کی جاب چلی جاتی ہے، کتنے لوگ جاب لیس ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کی جو ہے صلاحیتیں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن ان کو جاب ملتا نہیں ہے، مختلف رکاوٹیں آتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں نا دنیا کے اندر۔ تو یہ دوسری بات۔ تیسری بات جو ہے نا اس میں، مما رزقناہم، ہم جو کہا گیا خاص طریقے سے، ان کو ٹھیک ہے لوگوں کو دیا ہے، بعض لوگوں کو اللہ نے دیا ہوگا، چھپڑ پھاڑ کے بھی کسی کسی کو مل جاتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں نے جو میرے پاس ہے نا وہ تو میری محنت کا ہے۔ بعض لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں، تو ایسا نہ سوچیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہ خرچ کرتے ہیں جو کہ ہم نے ان کو دیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے جو کسی کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا، جس کو بھی ہے جس کے پاس بھی ہے، سب کا جو ہے دیا ہوا اللہ کا ہی ہے، سب کو دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی کو اللہ نے دیا اور کچھ لوگوں نے خود ہی اپنی محنت سے بنایا، ویسا نہیں ہے۔ بس کچھ لوگوں کو یہ چیز تھوڑی آسانی سے مل جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کو تھوڑا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، تھوڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، تھوڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ان کو بھی دیتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ذہن میں رہیں، وہ خرچ کرتے ہیں سرًا وعلانیةً۔ سرًا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا، انہوں نے ایسا خرچ کیا اللہ کے راستے میں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ جب وہ سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں تو الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا ان کے، یا جو ہے رائٹ ہینڈ سے دیتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بتائے بغیر وہ دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پبلک میں ہی دینا پڑتا ہے، سب کے سامنے دینا پڑتا ہے۔ خاص طریقے سے جو زکوٰۃ، فرض زکوٰۃ ہے، وہ چونکہ حکومت کی طرف سے لوگ آتے تھے اس زمانے میں وصول کرنے کے لیے، تو لوگوں کے سامنے ہی دینا پڑتا تھا وہ، تو وہ سب چیزیں بعض اوقات لوگوں کے سامنے دینا پڑے تو لوگوں کے سامنے بھی دیتے ہیں، جیسا موقع ہوتا ہے اس کے لحاظ سے خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنے میں میرے بھائیوں اپنا جو اپنے اوپر خرچ ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ ہوتا ہے، یہ سارے خرچے ہیں جب آدمی نیک نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ یہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، تو ان سب میں بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں اجر و ثواب نہیں ملتا، اس میں بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جن جگہوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے انہی جگہوں پر خرچ کرنا ہے یہ۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کبھی کبھی انسان خرچ کرتا ہے، لیکن وہ خرچ کرنا بھی اس کی نفس کو دبا کر کے نہیں ہوتا ہے، نفس پر غلبہ حاصل کر کے نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، یہ وہ نفس ہی کہتا ہے یہاں پر خرچ کرو۔ حرام کام کے لیے جب بھی خرچ کرنا ہوتا ہے تو یہ نفس خود ہی کہتا ہے کہ یہاں پہ خرچ کرو، یہاں پر خرچ کرو۔ وہاں نہ خرچ کرنے کا بھی ایک چیلنج ہوتا ہے، یہاں پر بھی اپنے نفس کو دبانا پڑتا ہے، اور اپنے نفس کو دبا کر کے اپنے پیسے کو رکھنا پڑتا ہے کہ نہیں یہاں پر خرچ نہیں کرنا ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ چیز خرچ کرنے میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن میں جو ہے نا کہ یہ جو ہے فضول خرچی کرنے والے اور حرام میں اپنا مال خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ جو یہ کہا گیا شیطان کے بھائی ہے نا، اصل میں وہ یہی ہے مسئلہ، کہ یہ شیطانی صفت ہے ان جگہوں پر خرچ کرنا،
اور ہمارا نفس امارہ ہم کو ان جگہوں پر خرچ کرنے کے لیے ابھارتا ہے، لے جانا چاہتا ہے، تو وہاں پھر ہم کو اپنے نفس کو دبانا بھی پڑتا ہے کہ نہیں، یہاں نہیں خرچ کرنا ہے، یہاں خرچ کرنا ہے، اس جگہ پہ نہ خرچ کر کے اس جگہ پہ خرچ کرنا۔ کمانے کا ہنر بھی آنا چاہیے اور خرچ کرنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے، یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں انسان کے لیے۔ میں آپ سب کو بھی ہمیشہ یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی کماتے ہیں تو کمانے کے بعد خرچ کرنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے۔ کمانے کے لیے جیسے آدمی اللہ کی مدد طلب کرتا ہے، اللہ سے توفیق مانگتا ہے، اور یہ اللہ کا رزق ہے، حاصل کرتا ہے، تو خرچ کرنے کے معاملے میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ کبھی انسان کا نفس اسے روکتا ہے اور بخیلی کی طرف لے جاتا ہے، اور کبھی یہ نفس انسان کو غلط جگہوں پر خرچ کرنے پر اکساتا بھی ہے، ادھر لے جانا چاہتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اپنے نفس کو دبانا پڑتا ہے، اس پر غلبہ حاصل کرنا پڑتا ہے، اور اس پر غلبہ حاصل کر کے کیا کرنا ہے؟ صحیح جگہ پر اس مال کو خرچ کرنا ہے، رکھنا نہیں ہے، سب خرچ کرنا ہے، لیکن صحیح جگہ پر خرچ کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہو جاتی ہے، جو یہاں پر اللہ کے ان عقل مند بندوں کی، عقل والے بندوں کی صفات بیان کی اللہ تعالیٰ نے، تو اس میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی کہ جو بھی ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ آگے صفت بیان کی اس کے بعد، وہ آخری صفت ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ۔ یہ ایک صفت ہے اللہ کے نیک بندوں کی، آخری صفت اس آیت کے اندر، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ پھر اس کے بعد ہے اولئک لہم عقبی الدار۔ تو یہ اولئک لہم عقبی الدار، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اس میں، اور یہ آخری جو صفت ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، تو دونوں کی اگر ہم پوری آیت آج مکمل کرنا چاہیں گے تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، تو بہتر ہے کہ ہم اس کو آئندہ ہفتے کے لیے رکھیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے وہ بات پیش کریں گے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔